بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسلم نمائندہ کونسل کی دعوت پر مہاراشٹر کے مختلف حصوں سے علماء اور دانشوران قوم قابل لحاظ تعداد میں آج یہاں جمع ہوئے اورنگ آباد میں، اور برننگ ایشوز پر کچھ گفتگو ہوئی۔ جو باتیں ہمیں آپ کے ذریعے ملک تک پہنچانی ہیں وہ آپ کو لکھی ہوئی شکل میں دی جا چکی ہیں، اس پر مختصر چند باتیں میں اور عرض کرتے رہا ہوں۔ NRC کا مسئلہ ہے جو آسام میں شروع کیا گیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 1600 کروڑ روپے 7 سال کی محنت، 55,000 سرکاری سرونٹ کی محنت کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ 19 لاکھ لوگ NRC سے باہر ہیں۔ ان میں بھی تقریباً 5 لاکھ ایسے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان میں زیادہ بڑی تعداد غیر مسلم بھائیوں کی ہے، اور جو لوگ باہر ہیں NRC سے، ان کی بھی صورتحال یہ ہے کہ کہیں ناموں میں اسپیلنگ کی ذرا سی مسٹیک کی وجہ سے وہ باہر ہیں۔ دوبارہ کارروائی ہو رہی ہے، اس میں وہ لوگ شامل ہو جائیں گے۔ جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بچا کر 2-3 لاکھ لوگ رہ جائیں گے۔ اب ہمارا بنیادی سوال ان تمام وزیروں سے ہے جو پچھلی گورنمنٹ میں تھے، جو اس گورنمنٹ میں ہیں، جنہوں نے یہ بیانات دیے تھے کہ تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ مسلمان گھسپیٹھیے ہیں، یا بنگلہ دیش میں اتنے، یا آسام میں بنگلہ دیش سے اتنے لوگ آئے ہوئے۔ صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جو بیانات تھے وہ سب ہوا میں اڑ گئے۔ اب ایک آواز یہ بھی لگائی جا رہی ہے کہ ملک میں اس طرح کے معاملے کو سامنے لایا جا سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کاغذات کی تیاری ابھی سے شروع کریں۔ گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت ملک کے لیے مناسب نہیں ہوگی۔ آسام کے تجربے سے سبق لیجیے اور آئندہ کے لیے قدم روک لیجیے۔ دوسری بات مدارس کے سلسلے میں یہ ہے کہ مدارس کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ دیش کی آزادی میں مدارس نے بنیادی رول پلے کیا ہے۔ مدارس کو نہ چھیڑا جائے، انہیں اپنا کام کرنے دیا جائے۔ ماب لنچنگ برننگ ایشو ہے۔ ایک بھیڑ کسی پر حملہ کرتی ہے اور اس کو مار کر ختم کر دیتی ہے، پولیس تماشائی بنی ہوئی ہے، اور انتظامیہ کے لوگ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ احساس ہے کہ ماب لنچنگ موبیلائز لنچنگ ہے، ایک منصوبہ بند طریقے پر اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ اس ملک کے آئین، دستور، انسانیت اور جمہوریت کا قتل عام ہے۔ ماب لنچنگ پر روک لگنی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے آدیش دیا تھا، 2018 کا ڈیسیزن ہے، تحصیل پوناوالا ورسز یونین آف انڈیا، ججمنٹ موجود ہے۔ اس میں سپریم کورٹ نے صاف ہدایت دی ہے کہ SP رینک کا آفیسر ہر ڈسٹرکٹ میں طے کیا جائے جو ماب لنچنگ کو روکے۔ اگر خدا نخواستہ ماب لنچنگ ہو جائے تو سخت FIR درج کی جائے، اور اگر پولیس کرمی FIR درج نہ کریں تو پھر پولیس کے خلاف کیس کیا جائے، پٹیشن دائر کی جائے یا FIR کیا جائے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ، زمینی حقیقت اپنی جگہ۔ ہمارا یہ مطالبہ گورنمنٹ سے ہے کہ وہ ماب لنچنگ کو روکے، اور اس حقیقت کو ملک کے دیش میں بسنے والے لوگ سمجھیں کہ اگر یہ تشدد بڑھے گا تو صرف مسلمان، صرف شیڈول کاسٹ، صرف شیڈول ٹرائب، صرف OBC کے لوگ اس کی زد میں نہیں آئیں گے، اکثریتی طبقہ بھی اس سے الجھے گا اور پریشانی اٹھائے گا۔ اس لیے اس تشدد کو وقت رہتے ہوئے روک لیجیے۔ چوتھی بات، UAPA
ایسا قانون لایا گیا ہے جس میں کسی بھی شخص کو اٹھا لیا جائے گا بغیر کسی الزام کے، 6 مہینے تک ضمانت نہیں ہوگی، اور کسی شخص کو بھی معمولی شبے کی بنیاد پر پریشان کیا جائے گا۔ یہ ایک ظالمانہ قانون ہے، اس قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ کہنا بھی ہے کہ اس وقت جو فضا نفرت کی ملک میں بنائی جا رہی ہے اس فضا کو ختم کیجیے، ورنہ یہ دیش سخت مصیبتوں سے، سخت پریشانیوں سے دوچار ہوگا۔ مسلم نمائندہ کونسل ہو یا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، تمام مسلم تنظیموں کا یہ احساس ہے کہ دیش کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے تمام ذاتیوں، تمام برادری، تمام دھرم، تمام مذاہب کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ سیکولرزم کو بچانے کی ذمہ داری صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، سب کی ہے۔ اب ایک نیا مسئلہ یونیفارم سول کوڈ کا اٹھا دیا گیا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ بھارت جیسے دیش میں جہاں الگ الگ تہذیب، الگ الگ پرسنل لا، الگ الگ دھرم کے لوگ ہیں، ایسے دیش کے لیے کامن سول کوڈ کسی بھی طرح قابل عمل نہیں ہے۔ آخری بات ہمیں کشمیر کے سلسلے میں کہنی ہے۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس کی خبروں کو روکا جا رہا ہے، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جو ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا سے، جو اڑتی باتیں پہنچ رہی ہیں، وہ بہت دردناک ہیں۔ اگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ کشمیر اس ملک کا حصہ ہے تو کشمیری بھی ہمارے ہیں، اور ظلم چاہے کسی پر کیا جائے وہ ظلم ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور جو برا سلوک بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس صورتحال پر جلدی قابو پائے تاکہ دیش محفوظ رہے، دیش صحیح سمت میں آگے بڑھے، اور دیش کے رہنے والے دشاہین یاتری نہ بنے بلکہ وہ ایک سمت میں اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے جو سوالات کرے، جو سمسیا مانڈی، اس کے لیے انٹرنیٹ دیکھیے، ہمارے دیش کی جو نیائے پرنالی ہے اس پر ہمارا وشواس ابھی ہمارا نہیں ہے۔ ہم دیش کی سمسیاؤں کو انٹرنیشنل لیول پر لے جانے کے پکش میں نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دیش میں آنریبل سپریم کورٹ ابھی زندہ ہے، تو ابھی اس کی آوشکتا اور ضرورت نہیں ہے کہ نیشنل ایشوز کو انٹرنیشنل لیول پہ رکھا جائے۔ ہم جتنی بھی مسلم آرگنائزیشن انڈیا میں ہیں، اسپیشلی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، وہ اتیاچار کے خلاف لڑائی بھارت کے سنویدھان کے دائرے میں لڑنا چاہتا ہے تاکہ اتیاچار بھی ختم ہو اور دیش کی عزت بھی بنی رہے۔ اس پہ آپ کو کیا ڈاؤٹ ہے؟ نہیں، آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی میں سوال اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ہندوستان کی تمام چھوٹی بڑی جماعتوں کی فیڈرل آرگنائزیشن ہے۔ آپ سنویدھان کی بات کر رہے ہیں تو جو سنویدھان کو کچلنے کی بات کر رہے ہیں، پھر کیسے مقابلہ کریں گے آپ؟ میں سنویدھان کی بات کر رہا ہوں، کوئی کچلنے کی بات کر رہا ہے۔ فرق تو یہیں پہ آ گیا، کچلنے والے اپنا کام کرتے ہیں، ہم بچانے والوں میں ہیں۔ دیٹ از فائن۔ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی غیر مسلم مسلمان پر ظلم کرے، یہ ظلم ہے، اور ایک مسلمان پہ ظلم کرے، اور کوئی مسلمان ظلم ہونے کی طرف سوکھ رہے اقتدار ہونے کے باوجود۔ ڈیفینیشن آف ظلم یہ ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں سے آپ کو بھگا دیا جائے۔ اوکے، نیکسٹ پلیز۔ کشمیر میں جس طرح سے حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جیسا کہ ابھی کہا گیا، جی، حضرت مولانا عمرین صاحب دامت برکاتہم سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہم سب کی آواز ہے، اس پر نو کمنٹ۔ نیکسٹ۔ آج کے بیٹھک میں کیا نتیجے نکلے، کیا ڈسکشن ہوا؟ نتیجہ باقی ہے، اور نتیجہ اور شاندار نکلے گا۔ سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ سب لوگ سر جوڑ کر ایک ساتھ بیٹھے، ایک ساتھ بیٹھنا ہی بہت بڑا نتیجہ ہے۔ سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے،
نہیں, سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے. آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ اور دیگر مسلم جماعتیں اس کو فالو اپ کر رہی ہیں. ہمیں پورا یقین ہے کہ فیصلہ آستھا پہ نہیں، فیصلہ ٹائٹل سوٹ پہ ہوگا. اوکے. بابری مسجد کے سلسلے میں آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بہت اہم سوال ہے. میں اس میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، ٹائٹل سوٹ کا کیس ہے، یعنی زمین کس کی ہے اس پر بات چل رہی ہے. دو فریق ہیں، ایک سامنے ہے، ایک مسلمان ہیں. ادھر بھی کئی جماعتیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی کئی جماعتیں جمعیتیں ہیں. 16 دن تک دوسرے فریق کو بحث کرنے کا موقع سپریم کورٹ میں دیا گیا. 16 دن میں انہوں نے اپنی بات رکھی، لیکن وہ یہ ثابت کرنے میں ناکامیاب رہے ہیں اب تک کہ وہ زمین ان کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ زمین مقدس ہے اور صرف آستھا ہماری اس سے جڑی ہوئی ہے، اتنا ہمارے لیے بہت کافی ہو. اور اسلامی لا کی بات انہوں نے کہی کہ اگر کسی کی چھینی ہوئی زمین پر مسجد بنائی جائے گی تو وہ مسجد نہیں ہوگی. ہماری طرف سے 7 دن کی پیروی ہو چکی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء کے جوائنٹ ایڈوکیٹ ہیں ڈاکٹر راجیو دھون. یہ بات یاد رکھیے گا، اس لیے میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ آپ لوگ یعنی میڈیا کے اور اخبار کے لوگ صرف جمعیت علماء کا وکیل انہیں لکھ دیتے ہیں. وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھی وکیل ہیں اور وہ بنیادی طریقے پر بحث کر رہے ہیں. کل پرسوں ہمارے سیکریٹری بورڈ ظفر یاب جیلانی صاحب نے بھی بحث کی ہے. ہم نے اپنی طرف سے جو دستاویز ڈاکومنٹس ہو سکتے تھے، جو ایویڈنس ہو سکتے تھے، وہ ہم نے پیش کیے ہیں اور ابھی ہم پیش کریں گے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ جگہ مسلمانوں کے قبضے میں رہی ہے، مسلمانوں کی ہے. 1949 تک وہاں نماز باقاعدہ ہوتی رہی ہے اور جو متنازع مسئلہ تھا وہ مسجد سے باہر سیتا رسوئی کا تھا. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عین محراب کے پاس رام جی کی جنم بھومی ہے. یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ 6 پٹیشن کی پیروی کر رہا ہے. جمعیت علماء 1 پٹیشن حافظ محمد صدیق بنام مہن سریش داس اس کو دیکھ رہی ہے اور تمام مسلمان جماعتیں ان کے ساتھ ہیں. ہم لوگ مضبوطی سے اپنی بات رکھ رہے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے، ہم آشا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ انصاف کرے گا اور جس کی زمین ہے اس کو زمین دلوائے. اگر فیصلہ آستھا کی بنیاد پہ آتا ہے تو ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ ایویڈنس اور ڈاکومنٹس کی بنیاد پر فیصلہ دے. وسیم رضوی کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ چونکہ شیعہ طبقے سے تعلق رکھنے والے میر باقی اس کے مولد ہیں، تو یہ ان کے اختیار دے رہا ہے کہ وہ رام مندر بنایا جائے. تو یہ بات کیا کورٹ میں قابل؟ وسیم رضوی صاحب کے بارے میں شیعہ کمیونٹی نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا ہماری کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ان کے منہ میں کس کی زبان کام کر رہی ہے، اس لیے ان کے بارے میں کوئی تبصرہ مت کیجیے. دیکھیے، آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا اگر آسان جواب دیا جائے تو وہ یہ کہ جب آپ مضبوط ہوتے ہیں تو تمام پارٹیاں سیکولر رہتی ہیں. جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو راتوں رات سیکولر والے بھی کمیونل ہو جاتے ہیں. جی، سیکولر پارٹیوں کے پیچھے کھڑا رہا مسلمان آج تک وہ ہمارے حق کی لڑائی لڑے، لیکن دھیرے دھیرے دیکھ رہے ہیں کہ سیکولر پارٹیوں میں بھی کئی طرح کے شدت پسندی ساری چیزیں. تو ایسے میں کیا لایا عمل ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اسے مسئلے سے نپٹے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے، آپ مجھے جہاں لے جانا چاہ رہے ہیں وہاں ہم جانے والے نہیں. ٹھیک ہے، وہاں ہم جانے والے نہیں ہیں. لیکن ایک بات بتا دوں کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ مسلمان کسی کے پیچھے کھڑا رہا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کو سائلنٹ موڈ پہ جانا چاہیے اور الیکشن کے زمانے میں چپ چاپ ووٹنگ کر دینا چاہیے. جو ہارا وہ چچا نہیں، جو جیتا وہ ماموں نہیں. لیکن آج کا جو اجلاس تھا اس میں کوئی سیاسی جو صورتحال ہے اس کی بھی
ساری چیزیں سیاسی صورتحال سے تعلق رکھتی ہیں. جتنی ڈسکشن ہوئی ہے ان سب کا تعلق ملک کے پولیٹیکل انوائرمنٹ سے ہے. جو کرنٹ سچویشن اور سینیریو چل رہے ہیں، موب لنچنگ، ظاہر سی بات ہے کہ موب لنچنگ جو ہے وہ ایک موب لنچنگ نہیں ہے، 100% کانسپریسی اینڈ پولیٹیکل مرڈر ہے. وہ پولیٹیکل مرڈر ہے. میں اسے موب لنچنگ نہیں کہتا ہوں، میں اسے ہمیشہ پولیٹیکل مرڈر کہتا ہوں. اور ایک ایسا پولیٹیکل مرڈر کہ جس کی انویسٹیگیشنز کو ڈیمیج کر دیا گیا، اور پہلو خان مرے ہیں مگر اس کا کوئی قاتل نہیں ہے. تبریز انصاری مرے ہیں مگر اس کا مرڈر نہیں ہوا ہے. جیسے کہ اورنگ آباد کے دنگوں میں شہید حارث قادری کا ہوا، یہ مرڈر ان کا بھی ہوا لیکن کوئی قاتل نہیں اور کسی تنظیم نے ان کی آواز نہیں اٹھائی. تو ہم کو فکر ہے 3000 کلومیٹر دور کے اخلاق کی، لیکن 30 فٹ دور ہمارے گھر میں پڑوس کے حارث کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوئی تنظیم آگے نہیں آتی. پھر ڈپلومیسی نظر آتی کہ تنظیمیں دور دور کے سوال مجھے اٹھا کر آتی ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ 30 فٹ کی دوری پہ اگر کچھ ہو رہا ہو تو آپ چپ بیٹھے ہو. آپ کو ضرور بول رہے ہو، کچھ کر رہے ہو. تو کچھ لوگ 3000 میل پہ بات کر رہے ہیں، 30 فٹ کی دوری پر آپ بات کر رہے ہیں. کیجیے کام. کشمیر کی جو صورت حال ہے کیا اس کے لیے کوئی وقت روانہ ہوگا؟ دیکھیے پاسبل نہیں ہے، گورنمنٹ جانے نہیں. ہم تو چاہیں گے کہ آپ سب مل کر چلیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک سسٹم ہے. ہم ایموشنل طریقے سے اگر ایئرپورٹ چلے بھی گئے شری نگر میں تو ہمیں آرمی والے چائے پانی پلائیں گے اور پھر عزت کے ساتھ بھیج دیں گے. اس بار خدا کا شکر ہے کہ اس بار نہیں بھیج دیں گے. آپ سینٹرل ہیومن رائٹس کو آپ نے کوئی درخواست کی ہے کیا؟ آپ نے کوئی اپیل کی لوگوں کو اس ٹائپ کا جو موب لنچنگ ہو رہا ہے انڈیا میں؟ نہیں، موب لنچنگ جتنی بھی ہو رہی ہے اس کے ہیومن رائٹس نے ایکشن تو لیے ہیں، لیکن ایکچوئل وہ کورٹ میں اس کے جو پروسیس ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سختی اور جو بیدار ہو کر اس کے پروسیس کو فالو کرنا چاہیے. مسلم آرگنائزیشن وہاں پہ بہت سکسیس نہیں ہے، ویری فرینک. ورنہ جو جانچ ہوتی ہے اسی وقت لگنا چاہیے کہ کہاں کیا ہوا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، سیکھتے سیکھتے لوگ سیکھیں گے. مولانا ایک سوال یہ ہے کہ جس طریقے کا اجلاس، نمائندہ اجلاس آج یہاں منعقد ہوا رہا ہوگا، کیا مسلم پرسنل لا بورڈ یا اس کی جو تنظیم ہے اور جگہ بھی اس طریقے کے اجلاس منعقد کرنا چاہیے؟ دیکھیے مسلم پرسنل لا بورڈ کسی گھوڑے کا نام نہیں ہے جو بارات میں بھی چلے اور سواری میں بھی چلے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا کام یہ ہے کہ بھارت کے سنویدھان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے پرسنل لاز کا پروٹیکشن کیا جائے. کشمیر کے حالات پہ وہاں کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اللہ احتجاج کرے، پیک کر دیا گیا کچھ نہیں ہوگا. ایک انسانی ہمدردی نہ دے ان کے مسائل کو ہم تو ایسا احتجاجی ایشو نہیں بنا سکتے. نیشنل لیول پر گورنمنٹ میں پریشرائز بنائے، حالات کو نارمل بنائے. دوسری طرف میڈیا پر بھی پابندی ہے وہاں پہ، یعنی وہاں سے کوئی تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان. دیکھیے ہماری آواز آپ میڈیا، جب میڈیا ہی نہیں بول پا رہی ہے، میں یہاں بول بھی دوں آواز باہر نہیں جا پا رہی ہے. لیکن یہ سچ ہے کہ بڑی دینی صورتحال ہے. کھانے پینے کی بات، دواؤں کی بات، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دودھ، مائیں ہیں، ہماری ایکسپیکٹڈ مدر لیڈیز ہیں، راشن کا مسئلہ ہے. ظاہر سی بات ہے آج 41 ڈیز ہو گئے تھے، 41واں دن چل رہا ہے، اور اس پر ایک یقیناً ہم فکر مند ہیں. ایک بحیثیت انسان فکر مند ہے، بحیثیت مسلمان نہیں، کہ کشمیر میں جو انسانی بھائی بہن ہیں ان کی خبر حکومت سرکار کو بھی لینی چاہیے. سرکار ہماری ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیری ہمارے. ہم لوگ کوئی الگ الگ نہیں ہے کہ کوئی چیلنج کرے، کوئی مار پیٹ کرے، کوئی مقابلہ کرے. نہیں، میں گورنمنٹ سے آپ کے ذریعے اپیل کروں گا کہ آپ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو قانونی ویوستھا ہے وہ تو آپ کریں، بالکل کریں، لیکن جو انسانوں کے رائٹس سے مانو ادھیکار، کھانا پینا، ان کی آزادی، بچوں کی پڑھائی، پلیز اس کو ہٹ ہونے نہ دیں. یہ میں آپ کے ذریعے سے اپنی بھارت سرکار سے اپیل کرتا ہوں. تھینک یو. ہے
ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔